بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ نہیں حیا فرماتا کہ بیان کرے مچھر کی مثال یا اس سے اوپر کی۔ ان اللہ بے شک اللہ لا نہیں یستحیی حیا فرماتا ان یضربا کے بیان کرے، ان کے یضربا کا معنی مارنا بھی ہوتا ہے، ضرب یضرب مارنا بھی ہوتا ہے اور بیان کرنا بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ بیان کرنا مراد ہے۔ مثلا مثال، ما بعودتن، ما جو بعودتن مچھر، فما فوقہا یا اس سے اوپر، یا اس سے بلند، اس سے بڑی چیز کوئی بھی۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ بے شک اللہ نہیں حیا فرماتا کہ بیان کرے مثال مچھر کی یا اس سے اوپر کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، پس بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ کہ بے شک وہ حق ہے، مِن رَّبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے۔ یعنی ایمان والے پس وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور کافر لوگ جو ہیں، فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ کیا ارادہ کیا اللہ نے، بِهَذَا مَثَلًا اس مثال سے، جی اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ کیا ہے، یا اللہ کو اس مثال کے بیان کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے۔ یُضِلُّ بِهِ کثیرا، گمراہ ہوتے ہیں اس سے بہت سے، کثیرا بہت سے، یعنی بتیرے، جی اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا نا، بتیرے، بہت سے گمراہ، بتیرے گمراہ ہوتے ہیں اس سے۔ وَيَهْدِي بِهِ کثیرا، اور ہدایت پاتے ہیں بہت سے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ ہوتے اس سے مگر بے حکم فاسق لوگ۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ قرآن پاک کے بارے میں جو پیچھے ذکر ہوا نا، جو دو آیات کریمہ قرآن مجید کے حوالے سے نازل ہوئی، تو کفار اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ قرآن پاک اگر اللہ کا کلام ہے تو اس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کرنے کی اللہ کو کیا ضرورت ہے، جی۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ یہ واضح فرمانا چاہتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی بھی اگر چیز ہے، وہ مخلوق اگر اللہ کی ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اللہ اس کا خالق ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس بات سے حیا نہیں فرماتا بے شک اس کا ذکر قرآن پاک میں کرے۔ مخلوق تو ہے نا، اس کی افادیت ہے یا نہیں ہے، یہ چاہے اس کا کوئی نقصان ہو، لیکن وہ مخلوق اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر اس چیز کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں فرماتا ہے جو اس کی پیدا کردہ ہے۔ تو چھوٹی سی چھوٹی چیز بعودہ مچھر ہے، فما فوقا اس سے اوپر، اس سے بڑی چیز کوئی بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا کہ اب یہ جو مچھر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، لیکن اس مچھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی
جو ہے وہ اعضاء ایسے ایسے رکھ دیے ہیں جو بڑی سی بڑی مخلوق کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ مچھر جو ہے، اس مچھر کے اندر ہاتھی کے تمام اعضاء موجود ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کا ذکر جو فرمایا ہے، اس میں بھی مصلحت ہے. وہ مصلحت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شک چھوٹی سی مخلوق بھی اگر ہے تو اللہ رب العزت نے اس میں بھی تمام وہ اعضاء جو بڑی مخلوق میں پائے جاتے ہیں وہ چھوٹی مخلوق میں بھی پائے جاتے ہیں. اب ہاتھی میں جتنے اعضاء موجود ہیں تو وہ مطلب بھاری جسامت رکھنے والا جانور ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے جو ہے نا وہ جسامت کے اعتبار سے اعضاء جو ہیں نا وہ بھی اس کے بڑے. لیکن مچھر جو ہے وہ بالکل معمولی سی مخلوق ہے، لیکن اس کے اندر بھی ہاتھی کے تمام اعضاء جو ہیں نا وہ پائے جاتے ہیں، موجود ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بندہ جو ہے نا وہ اس کو اتنی عمیق نظروں سے دیکھ نہیں سکتا، غور سے دیکھ نہیں سکتا کہ اس کے اندر وہ تمام اعضاء ہے یا نہیں ہے، لیکن موجود ہے. حتیٰ کہ ہاتھی کی سونڈ ہوتی ہے تو اس مچھر کی بھی سونڈ ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ مچھر جو ہے اتنی بڑی جسامت رکھنے کے باوجود مچھر جو ہے یہ ہاتھی کو مار سکتا ہے، لیکن ہاتھی مچھر کو نہیں مار سکتا. اللہ رب العزت اگر چاہے تو ہاتھی کی موت مچھر سے آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ہے وہ ہاتھی مچھر کو مارنے پر قادر نہیں ہے. اور پھر یہ مچھر ایک ایسی مخلوق ہے اللہ کی کہ یہ نہ کسی سے ڈرتا ہے، یہ نہ انسانوں سے نہ کسی اور مخلوق سے ڈرتا نہیں ہے. اور بڑی سی بڑی اگر کوئی مخلوق ہے، کوئی جانور، خطرناک ترین جانور بھی ہو تو وہ بھی انسان سے ضرور ڈرتا ہے. حتیٰ کہ شیر وغیرہ جو ہے یہ بھی اگر ڈرتے نہ ہوں تو پھر یہ سر عام ایسے گھومے پھرے نا. یہ جنگلوں میں کیوں رہتے ہیں؟ اسی وجہ سے الگ تھلگ ہو گئے جنگلوں میں رہتے ہیں. انسانوں سے یہ شیر جو ہوتا ہے نا یہ بھی ڈرتا ہے، لیکن مچھر نہیں ڈرتا انسان سے. یہ آپ کے گھروں میں ہر جگہ پہ یہ موجود ہوتا ہے. بالخصوص پاکستان میں تو وافر مقدار میں پایا جاتا ہے. جی. تو یعنی کئی ممالک میں اس قدر صفائی ستھرائی ہوتی ہے وہاں پہ مچھروں کا نام و نشان نہیں ہوتا. تو اتفاق ہوا جب کئی جگہ پہ انگلینڈ میں، سعودیہ میں یہ وہ، لیکن پاکستان میں کئی پھر علاقے ایسے ہیں وہاں پہ تو تھوک کے حساب سے پائے جاتے ہیں. جی. تو لیکن الحمدللہ یہاں پہ مطلب کم ہی ہے منگلہ میں. اچھا، میں بات کر رہا تھا یہ گھروں میں پائے جاتے ہیں اور پھر انسان کو آ کے پہلے وارن کرتے ہیں، وارن کرتے ہیں. جی. وارننگ دیتے ہیں نا. آگے کان میں آگے بوں بوں کرتے ہیں، اس کے بعد آگے ڈستے بھی ہیں. لیکن انسان جو ہے وہ بس وہ کوشش کرتا ہے اپنی طرف سے اس کو بھگانے کی، اس کو مارنے کی. لیکن کوئی ایک ہو تو پھر تو ہے نا، ایک جائے گا تو 10-20 اور آ جائیں گے. تو یہ انسان جو ہے اس مخلوق سے عاجز آ جاتا ہے. یہ وہ مخلوق ہے اللہ کی، مچھر جو ہے، کہ بڑے سے بڑا ظالم اور جابر بادشاہ جو ہے وہ بھی اس سے عاجز آ جاتا ہے. نمرود بادشاہ جو تھا اس کی موت اسی مچھر کی وجہ سے آئی. جی. اب وہ کتنا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، لیکن جب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے نا، دکھانا یہ چاہتا ہے، جتنا مرضی ظالم اور جابر بادشاہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب بدلہ لینے پہ آئے تو ایک معمولی سے مچھر سے بھی اس کا بدلہ لے لیتا ہے. جی.
تو اس کی ناک کے ذریعہ سے مچھر جو ہے نا وہ گھس گیا اس کے دماغ میں، تو وہ اندر پھر جب وہ اس کے دماغ میں گیا نا تو ایسے چلتا تھا پھرتا تھا اندر جی، تو چکر شکر جب کاٹتا تھا نا تو پھر وہ اس کو دماغ میں ایک تو پین بھی ہوتی تھی، اس کو محسوس ہوتا تھا کچھ دماغ میں ہے۔ وہ پھر ایک ملازم کو اس نے مقرر کیا، نمرود نے چھتر اس کے ہاتھ میں دے دیا، جب اس کو یہ تکلیف محسوس ہوتی، یہ محسوس اس کو ہوتا نا کچھ ہے دماغ میں، اس کو کہتا باقاعدہ آرڈر دے کے کہ میرے سر پہ جوتیاں مارو، وہ جوتے مارتا اس کے سر کے اوپر جی۔ تو وہ نمرود کی جو موت ہے وہ اسی طرح جوتے کھاتے ہوئے اس کی موت ہوئی ہے۔ تو سبب کیا بنا؟ وہ مچھر، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا مچھر جو ہے یہ بے شک چھوٹی مخلوق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی اگر کام لینا چاہے تو بڑے سے بڑا کام بھی لے سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان والے جو ہیں وہ تو یہی کہیں گے نا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، بس قرآن پاک میں جو آ گیا، چھوٹی چیز کا ذکر ہے یا بڑی چیز کا ذکر ہے، ایمان والے یہی کہیں گے کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ لیکن کافر لوگ جو ہیں جنہوں نے انکار کرنا ہے انہوں نے انکار کرنا ہے۔ کافر لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی مثال دینے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے۔ فرمایا کہ یہی قرآن پاک پڑھ کر یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اسی قرآن کو پڑھ کر بہت سے لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جنہوں نے غلط ترجمے کیے ظاہری بات ہے وہ خود بھی گمراہ ہیں، اور ان کے ماننے والے ترجمہ وہ پڑھنے والے وہ بھی گمراہ ہوں گے جی۔ لیکن آگے اللہ رب العزت ارشاد فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، نہیں گمراہ ہوتے مگر فاسق لوگ جو ہیں، جو بے حکم لوگ ہیں، گمراہ قسم کے لوگ ہیں، وہی اس سے گمراہ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی گمراہ نہیں ہوتے۔ اور وہ کون سے ہیں؟ آگے ان کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ فاسقین یعنی فاسق لوگ کون ہیں؟ فاسق وہ ہیں، الذین وہ ہیں، ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیا، ینقضون توڑ دیا، عہد اللہ اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ اس کے پکے ہونے کے بعد، پختہ ہونے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس عہد کو توڑ دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور کاٹتے ہیں اس کام کو جس کے جوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ فساد سے مراد گناہ کرتے ہیں، گناہ کے ذریعہ سے زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اولئک الخاسرون، فرمایا کہ یہی لوگ خسارہ پانے والے، گھاٹا پانے والے، نقصان والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس عہد سے مراد کیا ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اس عہد سے مراد یا تو وہ میثاق والا عہد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام روحوں کو، قیامت تک آنے والی تمام ارواح کو جمع کیا، اور جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس 2 حرفی کلام فرمایا، خطاب فرمایا، اور وہ کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ تمام ارواح قیامت تک آنے والی جتنی بھی ہیں، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام ارواح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع فرمایا، ان سے یہ پوچھا۔ اب وہاں پہ تو عہد کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ،
کہ تو ہی ہمارا رب ہے، یہاں پہ آ کے تو بت پرستی اور شرک شروع کر دیا۔ یہ جب وہ شرک پہ لگ گئے، بت پرستی پہ لگ گئے، تو وہ گویا کہ اس عہد کو توڑ دیا، یا پھر اس عہد سے مراد وہ عہد ہے جو ہم کسی پیر کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں اور اس وقت ان سے عہد کرتے ہیں۔ وہ بیعت جو ہوتی ہے گویا کہ عہد ہوتا ہے۔ پیر جو ہے وہ اپنے مرید سے عہد لیتا ہے کہ اب جو زندگی گزر گئی، آنے والی زندگی جو ہے وہ ان اصولوں کے مطابق گزارنی ہے، ٹھیک ہے، نمازیں پڑھنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، اعمال صالحہ ادا کرنے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ سارے عہد جو ہے نا وہ پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کے بندہ عہد کرتا ہے، اسی کو بیعت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بعد میں پھر وہ ڈنڈی مار جائے، جی او جی ایک کم بڑا اوکھا ہے، جی وہ نمازیں بھی پڑھنی ہے پیسن ساریاں، تو وہ مطلب بعد میں پھر رائے راست پہ نہ رہے، تو گویا کہ یہ عہد اس نے توڑ دیا، وہ وعدہ اس نے توڑ دیا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اس سے مراد وہ ہے۔ اور پھر وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اس حکم کو جس کے جوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، یعنی یہ رشتے ناتے، ٹھیک ہے، رشتوں ناتوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ رشتے ناتے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہماری برادری ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، تو رشتوں کا جو ہے نا وہ کوئی لحاظ وہ بندہ نہ رکھے، ٹھیک ہے۔ یا پھر آپ کے گرد و نواح میں جتنے بھی آپ پر حقوق عائد ہوتے ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، غرباء کے حقوق ہیں، یتیماں کے حقوق ہیں، ان حقوق کو آپ پورا نہ کریں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ سے مراد یہ ہے۔